مشہور شاعر جناب حمایت علی شاعر اور موسیقار خلیل احمد۔ یہ دونوں صاحبان کسی مزید تعارف کے محتاج نہیں۔ یہ دونوں براڈ کاسٹنگ سے کافی عرصے تک وابستہ رہ چکے ہیں، آج کل پاکستانی فلمی صنعت سے متعلق ہیں۔ تھوڑے عرصے میں جتنی مقبولیت ان دونوں نے حاصل کی ہے وہ دوسرے کم لوگوں کو ملی ہوگی۔ تو لیجیے جناب حمایت علی شاعر اور موسیقار خلیل احمد سے ملاقات کیجیے۔ ملاقات کروانے والے ہیں ایس ایم سلیم۔ حمایت صاحب اور خلیل صاحب، آپ دونوں کو اگر میں شعر و موسیقی کے مجسمے کہوں تو بے جا تو ہرگز نہیں ہوگا۔ کیا خیال ہے آپ کا؟ یہ میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ جس طرح شعر و موسیقی کا ہمیشہ سے چولی اور دامن کا ساتھ رہا ہے، اسی طرح آپ دونوں کا بھی ساتھ معلوم ہوتا ہے۔ قدر کلام سلیم صاحب، وہ ایک تو یہ کہ آپ نے بڑی تعریف کر لی ہماری، اور ایک لفظ آپ نے استعمال فرمایا ہے کہ چولی اور دامن کا ہم دونوں کا ساتھ ہے، ذرا اس میں وضاحت کچھ فرما دیں گے آپ کہ میرا خیال ہے یہ چولی کون ہے اور دامن کون ہے؟ سمجھتے ہیں کہ میں آپ سے یہ لفظ بڑے قاتل ہوتے ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں، اگر یہ موضوع زیر بحث آ گیا تو پھر بقول آپ کے نہ چھڑا سکو گے دامن۔ ہاں یہ تو صحیح بات ہے، محاورے کے اعتبار سے صحیح۔ چلیے مان لیا۔ آپ دونوں کو ایک ساتھ دیکھ کر کم از کم مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے میں نے کوئی اچھا سا شعر کسی خوشگلو سے ترنم کے ساتھ سن لیا ہے۔ یہ تو خیر آپ کی ذرا نوازی ہے، ورنہ میری نظر میں آپ زیادہ شاعر معلوم ہوتے ہیں۔ آپ کا خیال ہے کہ آپ ذرے ہیں؟ اگر ذرے ہیں تو بہت بڑے ہیں۔ حمایت صاحب، یوں تو آپ نے اکثر میوزک ڈائریکٹرز کے لیے نغمے لکھے ہیں، اور جیسا کہ ابھی میں نے عرض کیا کہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ آپ نے، معاف فرمائیے گا خلیل صاحب کے لیے کچھ زیادہ نغمے لکھے ہیں۔ اس کی کوئی خاص وجہ ہے؟ اس کی وجہ حمایت صاحب خود ہی بتائیں گے۔ ہاں سلیم صاحب، اس کی کوئی خاص وجہ نہیں ہے، اور وجہ اگر کوئی ہے تو بس اتنی کہ پروڈیوسر صاحبان شاید ہم دونوں کو لازم و ملزوم سمجھتے ہیں۔ تو عرض یہ ہے کہ اس میں کوئی خاص بات نہیں ہے، محض یہ بات ہے کہ ہم دونوں نے اپنا فلم کیریئر ایک ساتھ شروع کیا ہے، اور اس کے کچھ توقع سے زیادہ اچھے نتائج برآمد ہوئے، اس لیے عمومی طور پر لوگ ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ دیکھنا چاہتے ہیں۔ کیا آپ ہمیشہ اپنے کام کے دوران بھی اسی طرح ہنستے مسکراتے ہوئے کام کرتے ہیں؟ بالکل نہیں، بالکل نہیں۔ اس معاملے میں میں آپ سے عرض کروں جی کہ ہم میں اور حمایت صاحب میں شدید ترین اختلافات پیدا ہو جاتے ہیں۔ کس وجہ سے؟ میرا مطلب ہے کبھی کبھی، ہمیشہ نہیں۔ بس یہی کچھ اشعار کی بندش، ان کو کچھ ہمارے ٹیون کی بندش، اس قسم کے اختلافات کبھی کبھی پیدا ہوتے ہیں جو اکثر اوقات، جی ہاں، اکثر اوقات تو ایسا ہوا ہے کہ یہ بیوٹ کو چلے گئے، میں بیوٹ کو چلا گیا ہوں، باجا رہ گیا۔ جی باجا رہ گیا۔ اچھی بات ہے جی۔ ویسے آپ ہی خاصی دلچسپ آدمی ہیں سلیم صاحب۔ یہاں مجھے کہنا چاہیے ذرہ نوازی ہے۔ بہرحال پھر ملاپ کس طرح ہوا؟ پھر خود بخود ہی آ گئے۔ نہیں صاحب، وہ مصرع آپ کو یاد ہے؟ بڑا مزہ آتا ہے اس ملاپ میں، کہ بڑا مزہ اس ملاپ میں ہے جو صلح ہو جائے جنگ ہو کر۔ جی ہاں، تو وہ جنگ ہم میں جو ہوتی ہے، کسی لفظ، کسی شعر یا کسی ٹیون کے کسی خاص نوٹ کے سلسلے میں، جہاں میرے لفظ کی جان خطرے میں پڑ رہی ہو اور جہاں ان کی ٹیون کی جان خطرے میں پڑ رہی ہو، اور دونوں اپنے اپنے حدود میں اپنے اپنے سپاہ کو محفوظ و بچانے کی کوشش میں لگے ہوئے ہوں، وہاں ظاہر ہے کہ ٹکراؤ ہو جاتا ہے۔ کبھی ایسے حال میں اتفاق ہوا ہے کہ جنگ ہو کر ملاپ ہوا اور جس کا مزہ سننے والوں کو آیا؟ یہ حال میں ابھی تازہ ترین جو ہے نا، میں سچ کہتا ہوں کہ سب سے زیادہ جو اختلافات پیدا ہوئے ہیں وہ ایک حال میں ابھی ایک فلم میرے محبوب کے گانے کے سلسلے میں ہوا تھا۔ کون سے گانے؟ اور ہم کوئی 4-5 دن تک ہم نے ایک دوسرے کی بات نہیں مانی، لیکن پھر ماننی پڑ گئی، اور میرا خیال ہے کہ میں نے ان کی بات زیادہ مانی اور ماننی پڑی مجھے، کیونکہ میں قائل ہو گیا۔ ایک بات اگر آپ میری بھی مان لیں تو بڑی مہربانی ہوگی۔ وہ کون سا گانا ہے جس کے بارے میں آپ اتنی طویل تمہید دے رہے ہیں؟ سلیم صاحب، اس سلسلے میں پہلے میری بات بھی سن لیجئے۔ یہ خلیل صاحب نے تو فرما دیا کہ انہوں نے میری بات مان لی، لیکن میں نے بھی ان کی بات مانی ہے۔ یعنی یہ نہ الزام عائد ہو کہ صاحب شاعر میوزک ڈائریکٹر کے ساتھ کوآپریٹ نہیں کرتا۔ بھائی صاحب، بڑے عجیب مرحلے میں زندگی پھنسی ہوئی ہے۔ یعنی بعض اوقات شعر کو پڑھنے کے لیے جب ہم کاغذ پر لکھتے ہیں تو محسوس یہ ہوتا ہے کہ اس میں جگہ جگہ کہیں خلا پیدا ہو گیا، اور یہ سب کرم ہمارے دوست خلیل صاحب کا ہوتا ہے، کیونکہ یہ وہاں اپنی میوزک سے کچھ ہنر،
कुछ जलवा दिखाते हैं। जी हाँ, अब مثلا میں وہی شعر کی بات آ رہی تھی، میرے محبوب کا گانا تھا کہ میں نے ایک مطلع لکھا تھا اس میں، تم سا حسین کوئی نہیں کائنات میں، تم سا حسین کوئی نہیں کائنات میں، ناز و ادا و شرم و حیا بات بات میں۔ تو میں یاد کر رہا تھا کہ اس میں میں نے خوبصورت مطلع پہ آپ دونوں کا کچھ جی ہاں بڑا سنتے جائیے اختلاف ہو گیا، اور اس میں اب دیکھیے کہ کیا نتائج برآمد ہوئے۔ خلیل صاحب کی یہ ضد تھی کہ اس میں حسین لفظ میں سے جو نون ہے، حسین میں جو نون ہے اسے نون غنہ کر دیا جائے۔ یہ آپ گوارہ نہیں کر سکتے؟ ظاہر ہے مصرع میرا میں نے میٹر سے اتر جاتا تھا اور بے بہرا ہو جاتا، یعنی میں یہ ڈرتا رہا کہ میں اپنے شعراء کے سامنے کس منہ سے یہ مصرع لے کے جاؤں گا، تو کہیں گے کہ یہ میں نے بے وزن شعر کہہ دیا ہے۔ تو میں ایک یہ بات ہوئی، اور ایک جگہ سے انہوں نے ایک حرف عطف ہے واو وہ اڑا دیا۔ اب میں بڑی مشکل میں پھنس گیا کہ اس خانہ پوری کس طرح کی جائے گی۔ خلیل صاحب نے وہ خانہ پوری فرمائی، ذرا آپ انہیں سے سن لیجیے۔ خانہ پوری کیا؟ نہیں صاحب، اس میں حسن پیدا کیا آپ نے، میں یہ تو نہیں کہہ رہا ہوں حسن سمجھ لیں یا جو بھی سمجھ لیں، میرے جو سمجھ میں آیا وہ یہ تھا کہ ٹکڑے ٹکڑے کر دیے اس کے مصرے کے۔ جی ہاں، وہ میں ایک بات معاف کیجئے خلیل صاحب، ذرا غیر متعلق سی بات آ گئی یاد، کہ ایک پرانے استاد کا شعر یاد آ گیا کہ پہلے اس نے مس کہا، پھر تخت کہا، پھر بل کہا، اس طرح ظالم نے مستقبل کے ٹکڑے کر دیے۔ اگر انہوں نے بھی کسی استاد گائک کی کوئی ٹھمری سنا دی تو بہت مشکل ہو جائے گا گزارنا۔ اچھا خلیل صاحب معافی چاہوں گا، یہ بات تو باید ضمنی طور میں نے کہی، لیکن حقیقت یہ کہ خلیل صاحب نے اس میں ایک حسن پیدا کیا۔ ذرا آپ اسے سنائی حسن میں نون واضح رہا۔ ہاں اس میں بہرحال آپ نے کیا کیا صاحب؟ کیا یہ کہ مجھے کچھ زیادہ بہتر معلوم ہوا، اور کافی جھگڑے فساد کے بعد انہوں نے میری بات مان لی، میں ان کا بہت بہت شکر گزار ہوں، اس میں کوئی شک نہیں۔ ممنون، جی ہاں، جلان نون۔ جی میں نے اس طرح بنایا تھا کہ تم سا حسین کوئی نہیں، تم سا حسین کوئی نہیں، کائنات میں ناز و ادا شرم و حیا بات بات میں۔ اب یہ تو میں نے سنا دیا، مگر اس میں چونکہ ساز تو بالکل ہی نہیں ہے، پتہ نہیں آپ کو کیسا لگا کیسا نہیں لگا۔ یہ ٹکڑا آپ اس ریکارڈ پر سن لیجئے، اس کے بعد آپ خود ہی فیصلہ کیجئے۔ بہرحال اس کا ایک حصہ ہم اپنے سننے والوں کے سامنے پیش کرتے ہیں، سنیے۔ آئی ہو زندگی میں میری ایسی شان سے، اتری ہو جیسے حور کوئی آسمان سے، یا جیسے آفتاب نکل آئے رات میں کائنات میں، آہ تم سا حسین کوئی نہیں۔ سورج مکھی سروپ یہ ابرو ہلال سے، دل میں ہے روشنی سی تمہارے جمال سے، ہاں ایک جہان حسن ہو تم اپنی ذات میں کائنات میں، ارے تم سا حسین کوئی نہیں۔ ہاں تو حمایت صاحب، اب آپ کو کیا خیال ہے؟ اعلان نون ہو جاتا تو اس صاحب میں محسوس کر رہا ہوں اس بات کو، اور میرا خیال ہے اب سلیم صاحب بھی آپ ہی کی تائید کریں گے۔ اب یہ گانا سننے کے لیے تو یقیناً بہت اچھا ہو گیا، مگر میں سمجھتا ہوں شاید پڑھنے کے لیے مشکل میں مبتلا ہوگا قاری، لیکن ظاہر ہے کہ فلمی گانا پڑھنے کی چیز تو ہوتا نہیں، وہ سننے ہی کے لیے ہوتا ہے، تو میں تو سارا سماعت ہی کا حسن ہوتا ہے۔ خیر میرے خیال میں تو مجھے تو اچھا لگتا ہے،
हिमायत साहब आपको कैसा हाँ साहब, मालूम बस इतना हुआ कि वो एक पुराने उस्ताद का फिर एक मिसरा मुझे याद आ गया कि बहरे रजज में डाल के बहरे रमल चले। यानी हमने तो कहा किसी और बहर में और बाद में वो नज्म हो गई मुस्तजाद, समझा किसी। हाँ बस ये हो जाता है। मुझे आपके सलीम साहब इतनी इजाजत तो मैं इनसे कभी कभी ले नहीं लेता हूं। साहब, और ये भी इनकी मेहरबानी है। वैसे हिमायत इनकी साहब आपका ज़ाती ख्याल क्या है इस बारे में कि अगर ट्यून अच्छी न बने तो अल्फाज का हुस्न नून का ऐलान है, वो नुमायां हो जाता है या नहीं? नहीं साहब, सलीम साहब ये तो आपने बड़ी संजीदगी से एक बात कह दी, मैं तो थोड़े से मजाक के मूड में भी था। बात ये है कि हकीकतन शायर को म्यूजिक डायरेक्टर के साथ कोऑपरेट करना चाहिए। और ये जितनी धुनें बनती हैं ये असल में एक तरह के नए मीटर होते हैं शायरी के, समझा। हमारे यहाँ शायरी में भी जो वो नज़में ऐसी हैं जो गवाने के लिए नहीं लिखी जाती हैं बल्कि महज किताबों में छपने के लिए होती हैं, उनमें भी नित नए मीटर्स और नित नई बहरों का तजुर्बा किया जाता है। तो म्यूजिक में भी जो चीज़ ढल के आती है तो बज़ाहिर कोई मिसरा बेबहरा महसूस होता है, कहीं वजन से खारिज महसूस होता है, कहीं लफ्ज़ दबता हुआ महसूस होता है, लेकिन वो साजों और गाने वाले की आवाज़ के साथ सज कर जब नुमाया होता है तो उसके अंदर वो सारा हुस्न जिसे शेरियत या नगमगी कहते हैं वो उसमें पैदा हो जाता है। नतीजतन शायर और म्यूजिक डायरेक्टर का मकसद हल हो जाता है। अच्छा, लाहौर में आजकल कौन सी फिल्मों के लिए आप म्यूजिक दे रहे हैं और आप गाने लिख रहे हैं? ऐसी लाहौर में इस वक्त तो हमारे पास जिसमें हम दोनों साथ हैं, कनीज, मेरे महबूब जो अनकरीब रिलीज होने वाली है, और तस्वीर ये संतोष साहब की पिक्चर है जिन्होंने पहले दामन बनाई थी। जी अच्छा, खलील साहब और हिमायत साहब, आप दोनों के लिए ये हाइसेंस बल्ब बनाने वालों ने 2 तोहफे दिए। 2 इसलिए दिए कि अगर एक ही में दोनों तोहफे यकजा कर दिए जाते तो मुमकिन है कि फिर लड़ाई शुरू हो जाती, जंग शुरू हो जाती है, फिर बड़ी मुश्किल से मिलाप होता और फिर रोशनी डालनी पड़ती कि किस वजह से आपकी ये नाचाकी शुरू हो गई। इसलिए तो हिमायत साहब आप अपना तोहफा कबूल फरमाइए और खलील साहब आप अपना तोहफा कबूल फरमाइए। शुक्रिया। इस तरह मत देखिए, ये ट्यूबलाइट आपकी है और ये ट्यूबलाइट शुक्रिया सलीम साहब। नवाजिश। बहुत बहुत शुक्रिया।